بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. واٹس ایپ پر سوال آیا ہے، حسب معمول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ بھی اگر اپنا سوال واٹس ایپ پر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. اپنا وائس میسج یا ویڈیو فارمیٹ میں ہمیں اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے. ہم علماء کرام کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سوال برکاتہ ہوں، میں پاکستان سے بول رہی ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ایسے تو میں نے کافی سرچ کیا ہے تو ہر جگہ یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں، وضو کے بعد آپ میک اپ کر کے ایک عورت نماز پڑھ سکتی ہے نا. میں آپ سے یہ اس کے متعلق دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس کے متعلق صحیح طریقے سے مجھے گائیڈ کریں. اللہ حافظ. میک اپ کے ساتھ نماز ہو سکتی؟ میک اپ کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ سوال آیا ہے پاکستان سے. اس سلسلے میں مفتی مملکت سعودی عرب فضیلت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج؟ کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ سونے کے زیورات ملبوس، سونے کے زیورات زیب تن کیے ہوئے ہوں اور میک اپ کیا ہو، مکیاج میک اپ کیا ہو، کیا اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ نعم، لها أن تصلي وهي مزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان مكياج نظيفا طاهرا للسبيل. شیخ فرما رہے ہیں نعم، وہ پڑھ سکتی ہے اس کے وہ اس حالت میں کہ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اس نے سونے کے زیورات بھی پہنے ہوئے ہوں اور میک اپ بھی کیا ہو، تو نماز میں اس کی کوئی خلل نہیں ہے، وہ پڑھ سکتی ہے. فلا حرج فی ذلک، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اللہ رب العالمین سے خشوع اور نماز میں پوری توجہ کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے اس میک اپ کرنے سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد کے اندر جانے کے لیے تو بنی آدم کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ تو بنی آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خوبصورت لباس پہن کر مسجد اور نماز میں خاص طور پر اپنے رب کے حضور اور اس کی اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ ریز ہو. اچھے اور خوبصورت اور بہت ہی پیارے کپڑے پہن کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے میں یہ تو مسنون عمل ہے. بائی دا وے اذان ہو رہی ہے اور اذان کے وقت گفتگو کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں جلد ہی پیش کروں گا. شیخ فرما رہے ہیں کہ میک اپ کی صورت میں نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی مملکت سعودی عرب کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک نصیحت کی ہے. تصلي وهي تضع المكياج على وجهها علما بأنها توضأت ثم وضعت المكياج. یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ایک عورت نے نماز پڑھ لی ہے، وضو کر لیا ہے، وضو کے بعد میک اپ کیا ہے اور پھر نماز پڑھنے جا رہی ہے. الظاهر أن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء. ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میک اپ کی کوئی ایسا سامان نہیں ہوتا میک اپ میں جو کہ پانی کو جسم تک پہنچنے میں مانع ہو، رکاوٹ کرتا ہو. کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ
میک اپ سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور میک اپ کے بعد بھی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بين أن تضع المرأة قبل الوضوء أو بعدها. وضو سے پہلے بھی اگر ایک عورت میک اپ کر لیتی ہے تب بھی جائز ہے، اور بعد میں کرتی ہے اور وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھتی ہے تب بھی جائز ہے. ولكن يبقى النظر في استعمال المكياج. لیکن جو میک اپ کا استعمال ہے اس کی ضرورت کے اوپر غور کرنی چاہیے. یہ اس کی وجہ کیا رہی؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کا جو استعمال ہے؟ نقول إن كان خديعة وغشا مثل أن تتمكيج المرأة عند رؤية خطيبها لها فهذا لا يجوز. اگر اس میں غش، دھوکہ، فریب اور کسی چیز کو چھپانا مقصد ہے، جیسے کہ عام طور پر بن سنور کر بعض لڑکیوں کا یہ رہا ہے کہ وہ بن سنور کر اپنے منگیتر کے سامنے جاتی ہیں اپنے عیبوں کو چھپا کر، چہرے پر ایک خاص قسم کا میک اپ لگا کر، تو شیخ فرما رہے ہیں یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اور جو نظر آ رہی ہیں وہ ہے نہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے. لأنه غش وخديعة من وجه، ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل. جب منگنی کے لیے منگیتر کے سامنے لڑکی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بن سنور کے اور میک اپ لگا کر جائے، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ایکچوئل جو کیفیت ہے اس کی، بغیر کسی بناؤ سنگار کے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ ایکچوئل میں اصل میں کیسی لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں. لأنها لا زالت أجنبية من الرجل. کیونکہ یہ ابھی تک اس کی محرم نہیں ہوئی ہے. وہ دیکھ ضرور سکتا ہے شادی کے لیے لیکن یہ محرم نہیں ہے، اس لیے میک اپ کرنا اس لڑکے کے لیے جو کہ دیکھنے آیا ہے، اس کو شادی کے لیے جو اجازت دی گئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے بن سنور کے میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے. وأما إذا لم يكن غشا ولا خداعا، اور اگر اس میں دھوکہ اور فریب کاری نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ اس کے استعمال میں کوئی صحت مضر چیز تو نہیں ہے، چہرے پر نقصان دہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ چہرے کے لیے مضر نہیں ہے اور اس سے کوئی خطرہ آپ کے جسم کو یا جلد کو نہیں ہوگا، تب تو آپ کے لیے یہ اس کا استعمال جائز ہے. وضو سے پہلے اگر آپ کرتی ہیں میک اپ کے سامان کو استعمال کرتی ہیں اور کوئی ایسا اس میں ایسا کوئی مادہ نہیں ہے جو آپ کی جلد سے پانی نہ پہنچ سکتا ہو جلد تک، تب کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے نیل پالش ہے، نیل پالش اگر لگ جاتی ہے تو پانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، ناخن تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے، نیل پالش کے ہوتے ہوئے تو یہ قطعی جائز نہیں ہے کہ آپ وضو کریں. البتہ پاؤڈر، کریم یا اس طرح کے جو دوسری اشیاء ہیں جو پانی کو جلد تک پہنچنے میں ممانعت یا مانع نہیں ہوتی، ان کے استعمال میں وضو سے پہلے بھی کوئی قباحت نہیں ہے، نماز سے پہلے بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور وضو کے بعد بھی کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے شیخ عبدالعزیز ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہوں اور اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.